ہم اس وقت جوائن کریں JUI کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. سینیٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کامران صاحب, گفتگو کا آغاز اسی بات سے, گزشتہ روز کی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس کے سائیڈ لائنز پہ جو ملاقاتیں ہوئی اور جو ایک تصویر بھی جو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہی ہے, سارے سربراہان سینئر جو قیادت ہے دیگر جماعتوں کی وہ آمنے سامنے بیٹھی ہوئی اور بڑے اچھے ایک خوشگوار ماحول میں وہ تصویر نظر آتی ہے. سو اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کیا آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا مولانا صاحب اب آن بورڈ ہیں, آپ کی جماعت آن بورڈ ہے؟ کل کی کانفرنس فلسطین کے حوالے سے تھی, غزہ کے حوالے سے تھی, جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اس حوالے سے تھی, اور اسی حوالے سے سارے دوست سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اسی پہ بات ہوئی. بیچ میں اگر کوئی کچھ چلے رہا, اگر کوئی چھوٹی موٹی بات اگر اس کے حوالے سے ہوئی ہو تو میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں, نہ تردید کر سکتا ہوں کہ میں خود موجود نہیں تھا. مگر بہرحال یہ میں جانتا ہوں کہ اس کا جو وجہ جو تھی اکٹھے ہونے کی وہ کوئی اور تھی, تو جب کوئی اور وجہ ہو تو اسی پہ کنسنٹریٹ کیا گیا ہوگا, نہ کہ دوسرے معاملات. رائٹ, بٹ کامران صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے مسودے کا سٹیٹس کے بھی حوالے سے ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ کی جماعت نے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مسودہ تیار کر لیا ہے, کیونکہ آپ ہی کے اسٹیٹمنٹ تھی کہ آپ پیپلز پارٹی نے اب تک صرف آپ کے ساتھ غالباً جو ڈرافٹ تھا وہ شیئر کیا تھا اور کسی جماعت نے نہیں. جی, ایک ڈرافٹ تو انیشل تھا نا جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا جس کے اوپر مسائل بڑھ گئے تھے, اور پھر دن اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ آیا ہے, اور ایک ڈاکومنٹ ہمارا تیار ہے. مولانا صاحب کراچی میں تھے کل, آج آ گئے ہوں گے یا آ جائیں گے ابھی, تو اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس ڈاکومنٹ کو باقی دیگر پارٹیوں کے ساتھ کسی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو ڈاکومنٹس کا ایکسچینج کے سٹیج پہ ہے معاملہ, اب دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں تک بات جاتی ہے. کامران صاحب, عرفان صدیقی صاحب نے گزشتہ ہفتے مولانا صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ترامیم کی جو تراش خراش ہوگی وہ مولانا صاحب کی رضامندی اور خواہش کے مطابق ہی ہوگی, اور ہو گئی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اور مولانا صاحب کی جو رائے اور سوچ ہے اس کے قریب, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی قریب تک پہنچ چکی ہے اور ہم بھی آلموسٹ جو ہے وہ ہم بھی آ گئے ہیں. سو یہ بات کہنا اب سیف ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کسی حد تک؟ جس وقت جو مجھے یاد پڑتا ہے عرفان صدیقی صاحب ملے تھے اس وقت تک تو ہمارا ڈاکومنٹ فائنل نہیں ہوا تھا, تو ڈاکومنٹ اس کے بعد فائنل ہوا ہے. تو اب مجھے ویسے بھی احترام ان کا زیادہ ہے, مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور محترم آدمی ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ ہم الگ الگ پارٹیاں ہیں اور الگ الگ اپنی سوچ رکھتے ہیں اور الگ الگ ڈاکومنٹ بھی اس پہ ہے. رائٹ, اور آپ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے تک تو ڈاکیومنٹ ریڈی بھی نہیں تھا بڑی, کیونکہ حکومت چاہتی ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے, اس کو لے کر آیا جائے جو کہ اوور اینڈ ابو سپریم کورٹ ہوگا, جس پر آپ نے گزشتہ روز بھی دیکھا کامران صاحب آل پاکستان لائرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا. اب جو الیکٹڈ بارز ہیں اکراس دا کنٹری وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں کسی بھی اس قسم کے کانسٹیٹیوشنل پیکج کو, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو. سو کیا مولانا صاحب حمایت کریں گے؟ ڈاکومنٹ تیار ہے, مولانا صاحب صرف آ کے اس کو پبلک کرنے کا جو ہے وہ یا شیئر کرنے کا جو ہے فیصلہ کریں گے. ڈاکومنٹ بھی مولانا صاحب کے پاس ہے اور سافٹ فارم میں, اس کو انتظار کریے. حمایت اور باقی حمایت نہ ہونا جو ہے اس کا میرا خیال ہے فیصلہ ہو جائے گا جب مولانا صاحب نے اس کو شیئر کر دیا. پھر وکلا سے بھی شیئر کر لیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا اعتراض ہے, اس میں کیا غلطی ہے جس کو وہ درست کرنا چاہیں گے, سب سے پوچھیں گے. کامران صاحب, آپ کی اپنی ایز اے لیگل, ایز اے سینئر لیگل رہنما, آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ ملک میں اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی اب جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے, وہ اس کی گنجائش موجود ہو سکتی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام لے کر آنا اور جہاں پر ایک تاثر ایسا جائے کہ یہ پرسن اسپیسیفک یا سچویشن اسپیسیفک ہو, یہ قابل قبول نہیں؟ دیکھیے, اس وقت اگر میں کوئی چیز کہتا ہوں تو وہ پارٹی کی سوچ کی عکاسی کرے گا, اور پارٹی کی سوچ جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ بتائے تو زیادہ اچھا لگے گا. ہم پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, یہ بات میں کلیئر کر دوں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ دستور کی کوئی دفعہ جو ہے وہ کسی شخص کے لیے ترمیم اس میں ہو. یہ مسودہ سنگل ہینڈڈلی آپ کی جماعت نہیں تیار کیا, کیونکہ گزشتہ ہفتے تک
سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ملاقات کی, آپ کی جماعت کے تمام رہنما, آپ بھی موجود تھے. انہوں نے یہ ضرور دعویٰ کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ JUI کو آئینی مسودہ میں ہی بنا کر دوں. سو یہ مسودہ آپ لوگ نے ہی بنایا ہے, اس میں PTI کا بھی کوئی انپٹ نہیں ہے, اور یہ نہ اپوزیشن نہ حکومت کسی کی حمایت نہیں رکھتا. یہ پیور JUI کی اپنی پروڈکٹ ہے, یہ آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے. ہم اپنی چیزیں خود تیار کرتے ہیں, دوسروں سے نہیں تیار کرواتے. رائٹ. اور اس کے حوالے سے ورکنگ بھی میں کوئی بھی کسی قسم کا انپٹ یعنی کہ نہیں شامل تھا, نہ حکومت کی سائڈ سے نہ اپوزیشن کی سائڈ سے. ہم نے ان کی چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہیں حکومت کی, کیونکہ حکومت کا ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ تھا نا, وہ پرانا بھی, اور پیپلز پارٹی کا ڈاکومنٹ بھی ہمارے ساتھ تھا. تو ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہمیں تو ایسا کوئی اوکیزن نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں, یا ہم لانے کی سخت اور اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کو رسپونڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے, اور اپنی تجاویز کو سمونے کی بھی کوشش کی ہے. تو جو آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی تو ہماری سوچ کا پتہ چل جائے گا. ممکن ہے اس میں غلطیاں ہوں, اور یہ بھی ممکن ہے اس میں غلطیاں نہ ہوں. پھر ہم اس پہ یہ بھی ضرور میں پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا مختلف ہوگا پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ سے اور آپ کا جو مسودہ ہوگا, یا اس میں مماثلت بھی نظر آ سکتی ہے؟ اتنا تو ایٹ لیسٹ شیئر کر سکتے ہیں آپ. دیکھیے, جتنی پارٹیاں مختلف ہیں اتنا ہی مختلف ہوگا. رائٹ رائٹ. بٹ یہ کب تک امکان ہے کہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ منظر عام پر آ سکیں گی؟ مولانا صاحب کو پتا ہوگا. مولانا صاحب اگر ابھی شیئر کرنا چاہیں تو ان کے موبائل میں ہوگا, وہ ابھی 1 منٹ میں بٹن دبائیں, پبلک ہو جائے. رائٹ رائٹ. کامران صاحب, حکومت نے کیا کوئی ڈیٹ یا ٹائم لائن یا کوئی ڈیڈ لائن اس ترمیم کے حوالے سے آپ لوگ کو کنوے کی ہے کہ لیٹس سے مولانا صاحب جو تجویز کر رہے تھے, اور ایک طرف وہ PTI کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ SCO کے بعد اپنا احتجاج جو ہے وہ کنٹینیو کر لیں, اور حکومت کو بھی یہ رائے دی جا رہی تھی کہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ ترمیم جو ہے وہ بھی SCO کے بعد کر لیں. سو آپ کو حکومت نے کچھ کنوے کیا ہے کہ سے اراؤنڈ 17 کے بعد؟ میرے علم کے مطابق نہیں. میرے علم کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ اس سے پہلے چاہتی تھی, مگر بوجہ جو ہے نا وہ کہ ان کے پاس شاید نمبر پورے نہیں ہیں, تو ابھی تک وہ ڈیٹ فکس نہیں کر پائی. اگر ان کے پاس آج نمبر پورے ہو جائیں گے تو شاید وہ آج ہی کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیں. کامران صاحب, آپ کا کچھ روز قبل تک تو آپ کا ایک بنیادی آپ نے جو نقطہ اٹھایا تھا وہ بات درست بھی لگتی ہے, کیونکہ مور اور لیس بہت لوگ اس بات پر الائنڈ ہے کہ اس کی ٹائمنگ پہ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, جہاں پر ایک طرف, اور آپ بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کے حوالے سے بھی آپ نے کہا یہ موقع کی مناسبت سے نہیں ہے, ضرورت کی مناسبت سے مقرر ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ کنکلوڈ ہوا. اس سے تاثر ایک بہت زور پکڑ گیا کہ یہ ایک سچویشن اسپیسیفک جو ہے یہ ترمیم جو ہے لے کر آئی جا رہی ہے, اور اس کے لیے بڑا ایک زور, بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں. سو وہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا تھا جہاں پر ٹائمنگ, جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ سب نہ ہو, وہ کسی حد تک دور ہو سکا ہے, یا آپ ابھی بھی اس پر قائم ضرور ہیں؟ نہیں, ہم اس پہ قائم ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اگر کوئی آپ کی ساتھی پولیٹیکل پارٹی جو دوسری پولیٹیکل پارٹی آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیتی ہے تحریری صورت میں, بلیک اینڈ وائٹ میں, ہارڈ کاپی دیتی ہے, تو پھر آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ بھی اس میں ایک طرح سے اخلاقی طور پہ پابند ہو جاتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے, کہ آپ بھی اس کو ہارڈ یا سافٹ کاپی جو ہے اس کے حوالے کر دیں کہ نہیں, آپ کی بات سے ہم یہ اتفاق نہیں کرتے, مگر یہ جو ہے نا یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. تو ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یقیناً دیں گے ان کو, اور تیار ہے وہ. رائٹ. بٹ کامران صاحب, جہاں پر آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ نمبرز اگر پورے نہ ہوں تو ایسے میں کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم قابل قبول ہوگی اگر, اور اب کیا اس میں یہ جو 63A نظر ثانی کیس کا جس طرح سے فیصلہ آیا, کیا ہارس ٹریڈنگ کے اس ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جس قسم کے پاکستان تحریک انصاف ایلیگیشن عائد کر رہی ہے کہ ان کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ ان کی چل رہی ہے, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, آج ہی کی خبر تھی کہ ریاض فتحانہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو 6 روز کے بعد وہ بازیاب ہوئے, اور اس کے بعد وہ پھر غائب ہو گئے. سو اس قسم کے سیناریو میں کیا یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا؟ دیکھیے, ہم نے آج تک پاکستان میں گزشتہ 75-76 سالوں میں کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیا, اور سیاسی حوالوں سے یا قانونی حوالوں سے یا دستوری حوالوں سے ہم کوئی اچھا کام کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہمارے آس پاس لوگ دیکھ لیجئے گا, وہ ہم سے بہتر رہے ہیں, ان کی دستوری کاوشیں ہم سے بہتر رہی ہیں, ان کی جمہوری کاوشیں ہم سے بہتر رہی ہیں, ان کا کردار بھی شاید ہم سے بہتر رہا ہے. تو اور کچھ نہیں ہم نے ان سے سیکھے, تو کم از کم جو ہے نا یہ کردار کی مضبوطی جو ہے نا وہ لے لیں ان سے.
राइट कमरान साहब, मैं आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की जानिब से एक बार फिर ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, और मखसूस नशस्तों के हवाले से वो चाह रहे हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे। ऑन दी अदर हैंड हम इलेक्शन कमीशन को देखते हैं कि वो अभी भी कंफ्यूज नजर आ रहा है, ऑल्दो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जो डिटेल वर्डिक्ट सामने आया वो बड़ा क्लियर है। आप इस मामले को किस करवट बैठता देख रहे हैं, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी चाहिए? देखिए, या सादिक साहब जो है वो मोहतरम है हमारे लिए, मगर स्पीकर का ये रोल नहीं है जो वो ये रोल जो है यहाँ पे अदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और इंडिपेंडेंट होता है, और उसको इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। यहाँ पे अगर वो कोई इस तरह की बात करे कि इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है ना ये इस तरह की जो है ना वो करें, तो ये मेरा ख्याल है अच्छा नहीं लगता। मैं उस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया मैं खुद इख्तलाफ रखता हूँ, मगर वो लॉ ऑफ लैंड है, जब तक वो रिव्यू ना हो जाए तो उसको इस तरह से बदली कर देना या किसी एक्ट की स्ट्रेंथ पे उसको बदली करना ठीक नहीं है। हम कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे, पहले भी हमारा माजी इतना अच्छा इस हवाले से नहीं रहा, तो कम अज कम मुस्तकबिल को ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। राइट कामरान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।